باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، نفرتوں کو مٹا کر محبت کے قلعے تعمیر کرنے والے، امت کی یاد آتی ہے تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد سب لوگ مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں جھوم جھوم کر آواز بلند درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور سب مل کر بلند آواز سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق کی وارفتگی میں ڈوب کر ایک بار آگے پیچھے سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق کائنات کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو رمضان المبارک کے چوتھا جمعے میں یعنی 4ویں جمعے میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ جس طریقے سے رمضان المبارک کا اس جمعہ کو تو نے ہمیں جیسے نصیب فرمایا، آنے والا سال رمضان بھی نصیب فرما، ہمیں صحت اور تندرستیاں عطا فرما، ہماری جسم کی تمام کمزوریاں بیماریاں سب کچھ دور فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا الرحمن الراحمین۔ قرآن مقدس کی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اللہ کی بارگاہ سے نیکی پانے کے لیے قربانی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کی قربانی نہیں دیں گے وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ آج اسی کے حوالے سے جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں ماہ رمضان شریف میں کچھ ایسی تاریخیں ہمیں ملتی ہیں جن تاریخوں میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کی یاد تازہ کی جاتی ہیں، جیسے کہ رمضان شریف کے 3 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال یعنی ان کا عرس تھا، اس دن آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد 10 تاریخ کو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا وصال، ان کا عرس تھا، اس بارے میں بھی آپ نے جمعہ میں سن لیا۔ اسی طرح 17 رمضان کو میدان بدر میں صحابہ نے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے عظیم فتح حاصل کر لی، وہ بھی رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ اور اسی 17 تاریخ کو
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس تھا، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب پھر 21 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، یعنی کل کا جو دن گزرا ہے 21ویں تاریخ علی کی شہادت کا دن گزرا ہے۔ آج چاند کی 22 تاریخ ہے، تو اسی مناسبت سے مولا علی کی شان میں، ان کی عظمت میں کچھ باتیں، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، اور علی سے کتنی کرامتیں سرزد ہوئی ہیں، اور مولا علی کتنے سال تک خلافت کے تخت پر جلوہ گر رہے، اور کس طرح آپ نے نظام کو لے کر چلا، اور جہاں تک آپ اپنی ریاستوں کو قائم کیا تھا وہاں کس طرح آپ نے عدل و انصاف کیا، ان باتوں کو آپ کے گوش و گزار کیا جائے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں رسول اللہ کے غلاموں کے انصاف کا جب یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے عدل و انصاف کا عالم کیا ہوگا۔ اور رسول اعظم کے غلاموں کی جب کرامتیں سنیں گے اور ان کی عظمت سنیں گے، غلاموں کی جب یہ شان ہے تو ان کی آقا کی شان کیا ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا کون، اور ان سے محبت لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر علی سے محبت نہیں ہے، صرف اللہ سے ہے اور رسول اللہ سے ہے، مگر علی سے نہیں ہے، تو جنت ہرگز نہیں مل سکتی، جنت اسے ہرگز نہیں مل سکتی۔ علی سے محبت نہیں ہے، صرف اللہ سے ہے، رسول سے ہے، علی سے محبت نہیں ہے تو پھر اس کی عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے، اس کے اعمال اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ ذرا غور سے ان باتوں کو سنیں۔ اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، رسول کی محبت ہے، مگر علی سے نفرت ہے، علی سے بغض ہے، علی سے حسد ہے، تو یہ حسد رکھنا، بغض رکھنا خارجیوں کا کام ہے، رافضیوں کا کام ہے۔ علی سے محبت کرنا یہ سنیوں کا کام ہے۔ علی سے محبت کرنا، علی سے الفت کرنا، علی سے انسیت کرنا، یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، جس اللہ پر ہم نے ایمان لایا، جس نبی پر ہم نے ایمان لایا، وہاں اس نبی نے کیا کہا، ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اگر ہم نبی کے کہنے کے مطابق علی سے بغض رکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں علی کو دوست رکھتا ہوں، تم بھی علی کو دوست رکھنا۔ جو علی سے دشمنی کرے گا وہ نبی سے دشمنی کرے گا، اور جو نبی سے دشمنی کرے گا گویا وہ رب کا دشمن ہوگا، اور جو رب کا دشمن ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ علی کی محبت بہت ضروری ہے۔ اگر علی سے ہٹ کر تم چاہے کچھ بھی کر لو، ہمیں ہر عمل کا بدلہ نہیں مل سکتا ہے۔ آئیے مولا علی کی شان سننے سے پہلے ذرا ایک بار، کیونکہ رمضان شریف میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے 1,00,000 بار پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک بار پڑھے تو 1,00,000 بار پڑھنے کا ثواب۔ آپ تسبیح لے کر کبھی 1000 بار بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، مگر میرے نبی کا کتنا کرم ہے اس امت پر، اللہ کا کس قدر اس نبی کی امت پر رحم ہے کہ اگر کسی نے ماہ رمضان شریف میں ایک بار درود شریف پڑھ لے، اللہ اسے 1,00,000 بار پڑھنے کا ثواب دے گا۔ نہ کہ صرف 1,00,000 بار درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ درود کے سبب سے اللہ اس کے 1,00,000 گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، 1,00,000 اس کے درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اے سرکار کے دیوانوں، اس لیے میں آپ کو درود شریف پڑھاتا ہوں۔ ایک موقع ملتا ہے جمعہ میں مجمع میں بیٹھ کر جب درود پڑھتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوہار والی مسجد کے مصلیوں نے درود و شریف، درود و سلام کی ڈالیاں
عقیدت کی تھالی میں رکھ کر لوہار واڑی سے مدینہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے ایک لہر جا رہی ہے, مسجد بی بی حلیمہ سے مدینہ پہنچ رہی ہے. ذرا سارا مجمع مل کر ایک بار محبت میں ڈوب کر دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. حضرت علی کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے. ہر کوئی جب پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کا پیدا ہونا جدا ہے. ہر پیدا ہونے والا اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہو درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کی پیدائش گھروں میں ہوتی ہے اور آج کا زمانہ تو ہاسپٹلوں میں بھی ہوتی ہے, مگر مولا علی کی پیدائش ہی بے مثل و بے مثال ہے. حضرت علی کی ولادت کا اگر آپ ذکر سنیں گے, اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے. حضرت علی 13 رجب المرجب بروز جمعہ, توجہ چاہتا ہوں, 13 رجب المرجب بروز جمعہ کے دن خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام ہے ابو طالب, ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کے شکم میں جب مولا علی جلوہ گر ہوئے تو آپ کی والدہ بالکل وقت ولادت قریب تھا. آپ کو معلوم ہے جن گھر میں حاملہ عورتیں ہوتی ہیں وہاں جب وقت ولادت قریب ہو تو اس وقت گھر کی بڑی خواتین اپنے گھر کی عورت کو کہیں اور نہیں بھیجتے, کیونکہ پتہ نہیں کب درد شروع ہوگا, کب درد زے ہوگا, اس خوف سے کہیں بھیجتے نہیں. مگر فاطمہ بنت اسد جب آپ کے شکم میں مولا علی جلوہ گر ہوئے, وقت ولادت قریب تھا, تو اچانک آپ اپنے مکان سے نکلے اور دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے, کعبے کا طواف کرنے لگے. ایک چکر لگائے, دوسرا چکر لگائے, تیسرے چکر میں درد ہونے لگا. فوراً فاطمہ بنت اسد نے کہا, لگتا ہے کہ اب شکم میں رہنے والے بچے کے ظہور ہونے کا وقت آ گیا. اب کروں تو کیا کروں, اب میں گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتی, اب ایسے وقت میں مجھے درد شروع ہو گیا. اسی کشمکش میں تھی, آواز آئی, فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کو دیکھو. جب علی کی ماں نے خانہ کعبہ کی دیوار کے کونے میں دیکھا تو دیوار پھٹی, آواز آئی اندر داخل ہو جاؤ. تو فاطمہ بنت اسد کعبے میں جاتی ہے اور دیوار مل جاتی ہے, اندر علی پیدا ہو جاتے ہیں. کیا مقام ہے علی کا. آج ہر کوئی کہتا ہے علی کی ولادت دیکھیے, ہر کوئی کہتا ہے کعبے میں علی پیدا ہو رہے ہیں. کچھ لوگ نہیں مانتے, ان کے نہیں ماننے سے ہمیں کیا فرق پڑنے والا ہے. بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں ہے علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے, کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی ہے. اور اہل حدیث ہو یا تبلیغی جماعت ہو یا رافضی ہو یا خارجی ہو, یہ سب لوگ نہیں مانتے. اور ان کے ماننے سے ہمیں کیا, نہیں ماننے سے کیا, یہ تو خارج ہو چکے ہیں, یہ تو اسلام سے نکل گئے ہیں. ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے, وہ بھی اہل سنت والجماعت والا ہے. یہی وہ فرقہ ہے جو ہم علی کو بھی مانتے ہیں. علی کی ولادت کے حوالے سے بات کروں گا. مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. ایک تو کعبے کا دروازہ بند ہے, تالا لگا ہوا ہے, دوسرا دیوار بھی بند ہو گئی, اب مل گئی, دیوار بھی مل گئی, کعبے میں علی پیدا ہوئے.
ایک دن گزر گیا، علی اندر ہے، علی کی ماں اندر ہے. دوسرا دن گزر گیا، علی بھی اندر ہے، علی کی ماں بھی اندر ہے. تیسرا دن گزر رہا ہے، علی بھی اندر ہے، علی کی ماں بھی اندر ہے. جب کسی کے یہاں زچگی ہوتی ہے تو وہاں سب سے پہلے عورتیں جمع ہوتی ہے، ان کے گرم گرم پانی کا انتظام کرنا، گرم چیزیں خرید رکھنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. مگر علی دنیا میں آ کر بتا رہے ہیں میری ماں عام عورتوں کی طرح نہیں، میرا آنا عام بچوں کی طرح نہیں، میں نبی کا داماد بننے والا ہوں، میں فاطمہ کا شوہر بننے والا ہوں. مولا علی کعبے میں پیدا ہو گئے اور بتا رہے ہیں کہ علی کی عظمت کیا ہے. اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، وہ خاتون جس کے یہاں زچگی ہو جائے، 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھتی، 40 دن تک وہ کوئی عبادت نہیں کرتی، اس کا جب تک چلا نہیں ہوتا، 40 دن نہیں گزرتے، وہ کعبے کی دیوار کو نہیں چھو سکتی، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، مگر کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے. مگر علی تو کعبے میں پیدا ہو کر یہ بتا رہے ہیں علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، علی جہاں پیدا ہوا وہ کعبہ بھی پاک ہے. علی بھی پاک، علی کا گھرانہ بھی پاک، اور علی کی پاکی اور علی کے گھرانے کی پاکی کا خطبہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا قرآن دے رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے علی پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، یہ پنجتن پاک ہے، یہ پاک گھرانہ ہے. اسی پاک گھرانے کی منظر کشی کو امام احمد رضا نے یوں کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے. توجہ چاہتا ہو، تیری نسل پاک میں ہے. علی بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، امام زین العابدین بھی پاک ہے، امام باقر پاک ہے، امام جعفر پاک ہے، امام موسیٰ کاظم بھی پاک ہے، امام علی رضا پاک ہے، غریب نواز پاک ہے، غوث اعظم پاک ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، علی جہاں پیدا ہوئے وہ گھر کعبہ بھی پاک ہے. اور بتا دیا علی کی کیا شان ہے. 3 دن ہو گئے اندر ہے، اندر کعبے میں. اللہ کے نبی کی عمر 30 سال کی ہے. اب سنیے، خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے، میرے نبی غار حرا میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جبریل آئے، سلام کرے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. یا رسول اللہ اٹھیے، غار سے چلیے کعبے کے پاس، آپ کو مبارک ہو، ابو طالب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ کعبے میں ہے اور کعبے کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، آپ تشریف لے جائیں. حکم خدا کو لے کر علی کی عظمت کو سمجھو. علی کیا ہے، ہم معمولی نہیں، ہم علی کا نعرہ یوں ہی نہیں لگاتے. حکم خدا پر نبی غار سے نکلے، کعبے کے پاس پہنچے، لوگوں کا ہجوم ہے، تالا لگا ہوا ہے، اندر علی کی ولادت ہوئی. 3 دن ہو گئے تو میرے نبی کعبے کے قریب پہنچے. جیسے کعبے کے دروازے پر تالے پہ نظر پڑی تو تالا کھل گیا. اندر علی کی ولادت تھی. ان کی چچی فاطمہ بنت اسد نے جب محمد کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا محمد بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے، 3 دن ہو گئے پیدا ہو کر، آنکھیں نہیں کھولتا، آنکھیں نہیں کھولتا. حضور فرماتے چچی محمد کا بھائی ہو اور نابینا پیدا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جن کے ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے ہو، جن کی نسل میں ایسے اولیاء ابطال خلندر خطب غوث آئے اور جو 12 برس دور رہے کشتیوں کو تلاتے ہو، ان کے یہاں کوئی نابینا پیدا ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے نبی نے کہا چچی مجھے میرے بھائی کو مجھے دے دو. جیسے فاطمہ بنت اسد نے اٹھا کر علی کو میرے نبی کے گود میں دیا، اور جیسے مصطفیٰ نے علی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور دیکھتے چہرے علی کو کہا علی آنکھ کیوں نہیں کھولتے، آواز سننا تھا. جیسے
रसूल आजम की गोद में जाते ही अली ने आंखों को खोला, नबी के चेहरे को देखने लगे। मेरे नबी ने पूछा, अली 3 दिन से आंखें क्यों नहीं खोली? अली अपनी जुबान से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने रब से वादा करके आया था, मौला तू दुनिया में भेज रहा है, मेरे परवरदिगार जब मैं दुनिया में जाऊं तो सबसे पहले मेरी आंख खुली तो किसी और का चेहरा नहीं, मेरे नबी का चेहरा देखना चाहता हूं, रसूल का चेहरा देखना चाहता हूं। मैंने रब से वादा किया था, आप आ गए, मैंने आंखों को खोल दिया है। अली की शान देखो, अली का मर्तबा देखो, अली की अजमत देखो। ऐसे अली से अगर कोई नफरत करता है तो मेरे नबी ने कहा उसने अली से नहीं नबी से नफरत की, और जो नबी से नफरत किया वो रब से नफरत किया, और जो रब से नफरत किया वो तो जहन्नम में जाएगा। खुदारा मुसलमानों, अली से अपना रिश्ता जोड़ लो, अली से अपनी ऐसी मोहब्बत गहरी कर लो, एक नारा या अली कहो। नजफ अशरफ से अली हमारी मदद के लिए आते हैं। आज भी अल्लाह ने अली को यह कुव्वत अता की है कि वो जब कोई उनका चाहने वाला उनको आवाज लगाता है तो फौरन अली उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए उनका एक लक़ब है मुश्किल कुशा, मुश्किलों को आसान करने वाले, मुश्किलों को हल करने वाले, परेशान लोगों की मदद करने वाले। मजलूमों के ऊपर जब कोई जुल्म ज्यादा करे, उस मजलूम की आह निकलती है तो उसकी इमदाद के लिए अली पहुंच जाते हैं। भूखों को खाना खिलाने का नाम अली है, नंगों को कपड़े पहनाने का नाम अली है, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने का नाम अली है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जान लुटाने का नाम अली है, अपने बेटों को कुर्बान करने का नाम अली है। इसीलिए अली ने अपने औलाद को नबी के दीन के लिए करबला में कुर्बान भी कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? मौला अली की शान और उनकी अजमत का आप इससे अंदाजा लगाए। जब उनकी विलादत का ये आलम है तो हजरत अली की अब जिंदगी में क्या क्या आपके सामने कैसे कैसे वाकयात पेश आए और मौला अली ने कैसे चुटकियों में मसले हल कर दिए। बड़े बड़े साहबा जिनके मर्तबे रसूलुल्लाह ने दुनिया में बता दिए। अबू बकर ये मेरा पहला खलीफा होगा, और इनकी शान रसूलुल्लाह ने यूं बताई कि मैंने दुनिया में सबका एहसान चुका दिया। तवज्जो चाहता हूं, रसूलुल्लाह कहते हैं मैंने दुनिया में सबका एहसान चुका दिया, मगर अबू बकर का मैं नहीं, मेरा मौला क़ियामत में देगा। आप गौर करें ये जुमला रसूलुल्लाह ने क्यों कहा, हालांकि मेरे नबी पर किसी का एहसान नहीं बल्कि सब पर नबी का एहसान है। इसीलिए यारो कभी आपने गौर नहीं किया, खाली सुनते चले जाते हैं, कभी गौर भी किया करो। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो अरब में बड़ी बड़ी दाइयां आई थी दूध पिलाने वाली। वो बड़ी बड़ी अरब में आने वाली दाइयां मालदार लोगों को तलाश करने लगी, मगर नबी ने किसी दाई को पसंद नहीं किया। नबी ने कौन सी दाई को पसंद किया? अम्मा हलीमा को पसंद किया। वो हलीमा, वो दाई हलीमा क्यों रसूलुल्लाह ने पसंद किया? हलीमा गरीब थी, हलीमा बहुत मफलूकुल हाल थी, हलीमा की सवारी कमजोर थी, हलीमा के घर में फाका था, हलीमा के घर में चूल्हा नहीं सिलकता था, 3-3 दिन तक भूखे रहते थे। नबी की नजर सब दाइयों पर है। अरे जब अली की पैदाइश का जब यह आलम है तो मेरे नबी की विलादत का आलम क्या होगा? तो नबी जब दुनिया में आए थे किसी दाई को पसंद नहीं किया। जब हलीमा पहुंची अरब में तो सारे बच्चों को दाई लेकर चले गई। एक बच्चा है, यतीम है, मगर उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। तो हलीमा ने कहा एक बार में जरा देख तो लो उस बच्चे को। अब जब दाई हलीमा पहुंची, अब जब दाई हलीमा आमिना के घर पहुंची, यतीम दुर्रे यतीम को लेने के लिए, यतीमों को सहारा देने वाले रसूल के पास पहुंची। जैसे नबी को देखा हलीमा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसा हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। दिल मचल रहा था। हलीमा के सीने में दूध तक नहीं था, उनके सीने में इतना दूध नहीं जो बच्चे को ले जाकर पिला सके, उनकी पुस्तान में दूध नहीं था। उनका एक और बेटा था जो वो बेटा भी दूध नहीं पी रहा था क्योंकि सीने में दूध ही नहीं था। जब हलीमा ने मेरे नबी को क्या अपने गोद में लिया, सीने से लगाया, दूध उभर कर आ जाता है, दूध उभर कर सीने में आ गया। लोगों, नबी ने बता दिया
دیا حلیمہ مصطفیٰ پر تیرا احسان نہیں، مصطفیٰ کا تجھ پر احسان ہوگا کہ نبی کو تو نے کیا ٹچ کیا، تیرے سینے میں دودھ آیا۔ اور حلیمہ کہتی ہے جب میری اونٹنی کے قریب میں جا رہی تھی، میری اونٹ اٹھائے تو اڑتی نہیں، چلو بولے تو چلتی نہیں تھی، جب میں محمد کو لے کر اونٹنی کے قریب پہنچی تو اونٹنی نبی کو دیکھتے ہی کھڑی ہو جاتی ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ ایسی شکتی اور طاقت آئی جب میں اس پر سوار ہو گئی تو جتنے دائیاں چلے گئے ان سب کو پیچھے ڈال کر میری سواری آگے نکل گئی۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی نے بتا دیا حلیمہ تجھ پر نبی کا احسان نہیں ہے، نبی نے تجھ پر احسان کیا۔ اور اللہ نے بتا دیا کوئی دنیا میں یہ نہیں بولنا کہ میں نے محمد پر احسان کیا، اس لیے سب سے پہلے اللہ نے ان کے والد کو اس دنیا سے اٹھایا تاکہ تم ان کی تربیت کر کے یہ نہیں بتا سکتے کہ میں نے محمد کو پالا ہے، میں نے محمد کی خدمت کی ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کے ماں کے شکم میں رہتے وقت ہی ان کا وصال ہو گیا۔ بات سمجھانے کے لیے ابو بکر صدیق کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کیوں کہا میرے اوپر جس کا بھی احسان تھا میں نے سب کا چکا دیا مگر ابو بکر کا میں نے میرا مولا، یہ بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر کا مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو۔ اب اس کے بعد عمر فاروق، عثمان غنی، چوتھے نمبر پر علی ہے، علی ہے چوتھے نمبر پر، مگر علی کو جتنی فضیلتیں آئی ہیں اس میں کسی کو انکار نہیں ہے، سب صحابہ اپنی جگہ ہیں، اس میں کسی کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ نبی نے جس کو جو مقام اور مرتبہ دیا وہ اپنی جگہ حق ہے، اور لوگ اس میں الجھتے ہیں، اختلافات میں پڑتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی سے بڑھ کر ابو بکر کیسے ہو سکتے ہیں، علی کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے۔ کچھ لوگ یہاں تک بولتے بولتے صدیق کو گھٹانا چاہتے ہیں، عمر کو گھٹانا چاہتے ہیں، ایسا کرنے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہم جہاں سرکار نے جن کے جو مرتبے بتائے وہاں سارے سنی سب مرتبوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہیں پر ابو بکر کے بارے میں نبی نے کہہ دیا کہ اگر سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھے اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھے تو ایمان ابو بکر کا بھاری ہوگا۔ یہ مرتبہ صدیق اکبر کو دینے والے بھی رسول اللہ ہیں، عمر کو دینے والے عمر وہ ہے۔ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ چالو ہوتا تو کوئی اور نہیں، عمر کو اللہ نبی بناتا۔ یہ مقام اور مرتبہ عمر کو اللہ کے نبی نے دیا مگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک عمر کا اور ابو بکر کا؟ عثمان، وہ عثمان ہے جس کو میرے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی، اور جب دونوں بیٹیاں ایک کے بعد دیگر انتقال کر گئی تو رسول اللہ کہتے اگر مجھے اور بھی اللہ بیٹیاں دیتا تو میں ہر بار جیسے جیسے میری بیٹی گزر جاتی ویسے ویسے میں عثمان کو میری بیٹیاں دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اس میں حضرت علی جن کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی، ان کا ذکر توجہ چاہتا ہوں، ان کا ذکر ابھی علی آئے نہیں دنیا میں، ابھی علی دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے بھی علی کا ذکر چلا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئے علی۔ یمن میں ایک شخص تھا جس کا نام مشرم تھا، 190 سال کی عمر تھی اس کی، 190 سال کی عمر تھی۔ وہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے حرم شریف کے کسی متقی اور نیک خادم سے ملاقات کرا دے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ یہ دعا کرتے تھے یمن میں بیٹھ کر۔ اتفاق سے علی کے والد ابو طالب یمن میں تجارت کی غرض سے گئے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی، اور جیسے ابو طالب سے ملاقات ہوئی تو اس مشرم نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ بولے کہ میں حرم سے آیا ہوں۔ اچھا آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرماتے قریش خاندان سے ہوں، جن کا سلسلہ بنو ہاشم سے جا کر ڈوری ملتی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر ابو طالب کا ہاتھ چومتا ہے، اللہ نے میری دعا قبول کی اور حرم کے نیک آدمی سے میری ملاقات ہوئی اور میں زیارت کر رہا ہوں۔ اب ابو طالب نے پوچھا وہ گو میں تو
سفر کرتے ہوئے تجارت کی غرض سے گئے ہیں، اس نے ہاتھ چوما، تعظیم کی. کہا وجہ کیا ہے، تم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا میرے والد کا نام ہے عبد المطلب. نام سنتے ہی اور مچل گیا. کہنے لگا عبد المطلب کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام ابو طالب. وہ کہہ رہا ہے ہماری الہامی کتابوں میں آیا ہے کہ عبد المطلب کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام عبداللہ ہوگا، اس سے جو بیٹا ہوگا وہ محمد ہوگا، اور ایک عبد المطلب کے بیٹے کا نام ابو طالب ہوگا، اس سے جو بیٹا ہوگا اس کا نام علی ہوگا. اور پھر وہ کہتا ہے جو عبداللہ کا بیٹا محمد ہوگا ان پر نبوت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین ہوں گے. اور جو ابو طالب کا بیٹا علی ہوگا اس سے ولایت کا دروازہ چالو ہو جائے گا. ولایت کا دروازہ چالو ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے. اب توجہ چاہتا ہوں. اور کہا کہ ابو طالب یہ بتاؤ کیا اس وقت محمد کا ظہور ہوا ہے؟ کہا ہاں. ان کی عمر کیا ہے؟ 29 برس ہے. اچھا جب وہ 30 برس کے ہوں گے تو علی پیدا ہوں گے. دیکھیے یمن میں ذکر ہو رہا، ابھی علی دنیا میں نہیں آئے، 10 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، علی کے آنے سے 10 سال پہلے کی بات چل رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ 30 سال کی عمر جب نبی کی ہوگی تو علی دنیا میں تشریف لائیں گے. اور اس نے کہا کہ یہ علی ہے اور وہ نبی ہے، وہ خاتم النبیین ہوں گے اور یہ نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہوں گے اور علی ولایت کا دروازہ کھولنے والے ہوں گے. اب اس کے بعد ابو طالب نے کہا تمہاری ان باتوں کو میں سچ کیسے مانوں؟ تمہاری ان باتوں کو سچ کیسے مانوں؟ اچھا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ان سچائی کی تصدیق کرانے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ تو ابو طالب ادھر ادھر نظر دوڑائے تو ایک سوکھا درخت نظر آیا. کہا کہ یہ جو سوکھا درخت ہے نا اس سے پھل نہیں ہے، درخت سوکھ گیا ہے، اس سے پھل اگر آ گئے تو تمہاری باتوں کی میں تصدیق کروں گا. اچھا یہ بات ہے. اس نے ہاتھ اٹھایا. ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کرے، 30 سال کی عمر بھی نہیں ہے، 29 سال کی عمر ہے سرکار کی. توجہ چاہو. یمن میں یہ عابد ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ میں نے تیرے نبی اور علی کی ولایت اور نبی کی شان جو کچھ میں نے ابو طالب کے سامنے بیان کیا، اگر یہ بات حق ہے تو ان 2 مقدس ہستیوں کے صدقے میں اس درخت کو پھل عطا کر دے تاکہ میں یہ پھل ان کو کھلا سکوں. ادھر بات پوری بھی ختم نہیں ہوئی، اللہ نے اس انار کے درخت کو ہرا بھرا کر دیا اور سارے درخت کو انار لگ گئے اور اتنے خوبصورت انار تھے کہ حضرت جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ وہ دوڑا اور ایک درخت سے انار توڑ کر لایا اور ابو طالب کو دیا اور وہ انار کو ابو طالب کھا بھی لیتے ہیں اور فرماتے کہ تو نے جو کہا وہ سچ ہے. کیا شان ہے علی کی. علی کا مرتبہ بہت اعلیٰ. اس لیے حضور نے کہا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اچھا اتنی بات ختم نہیں، پھر فرماتے میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے. لوگوں میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے، اور میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، اور علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور جو علی سے بغض رکھے گا اس نے گویا نبی سے بغض رکھا، اور جس نے نبی سے بغض رکھا اس نے گویا رب سے رکھا، اور جو رب سے رکھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں جائے گا. خدا را مسلمانوں علی سے محبت کرو. ان کی شہادت کی تاریخ 21 رمضان المبارک کا مہینہ اور 21ویں شب کو آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں. مولا علی شیر خدا. یہ تھی حضرت علی کی عظمت. سنیے اب حضرت علی کا دور کیسا دور چلا ہے. حضرت علی ہر معاملے میں رسول اللہ کے حکم پر سب سے آگے اور سبقت لے جانے والے. کسی بھی معاملے میں. ایک مرتبہ ایک محفل بیٹھی تھی مسجد نبی میں، صحابہ کرام اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے تو آقا نے کہا کہ مجھے آپ کی دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں. سرکار فرما رہے ہیں کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں.
اب اس میں جیسے رسول اللہ نے 3 پسندیدہ چیزوں کا جب اظہار صحابہ کے سامنے کیا، وہاں ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہیں، بلال ہیں، سارے صحابہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، سب ہیں مسجد میں. حضور فرماتے تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. جب حضور یہ بات بولے تو ابو بکر بھی بولے یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. جب ابو بکر بولے تو پھر عمر اٹھے بولے یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. پھر جب عمر بولے تو پھر اس کے بعد عثمان غنی اٹھے بولے یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. پھر جب عثمان غنی بولے تو پھر علی اٹھے، علی بولے یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. سنیے بات، نبی اور علی یہ دونوں گھر کی بات ہو رہی، اور دونوں گھر کی باتوں کی باتیں پسندیدہ آپ کے سامنے رکھو. میرے نبی نے کہا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہے. نمبر 1 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنا بڑا کرم ہے، محبت سے سبحان اللہ بولے. معلوم ہے رمضان شریف کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ بولے تو 1,00,000 بار بولنے کا ثواب. نبی نے کہا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے. اب نبی جسے پسند کرے خدا بھی اسے پسند کرتا ہے. نبی جسے اپنائے خدا بھی اپناتا ہے. نبی جسے پسند کرے خدا بھی اسے پسند کرتا ہے. نبی کی پسند خدا کی پسند. نبی کی پسند تھی کہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ابھی قبلہ نہیں بدلا تھا، تو نماز میں کچھ یہودیوں نے جب کہنے لگا کہ محمد دین تو لایا، اسلام تو لایا، مذہب تو نیا لایا، دین بھی نیا لایا، مگر قبلہ ہمارا بیت المقدس استعمال کرتا ہے. جب یہ بات نبی تک پہنچی تو نماز ظہر میں حضور کو خیال آیا کہ اب قبلہ بدلے تو اچھا ہے. دل میں خیال آیا، مولا کو پتا چل گیا. اب میرے رب نے کہا حبیب تو کیا چاہتا ہے، تیری پسند کیا ہے، تو جس طرف رخ کر لے اسی کو ہم کعبہ بنا دیں گے، اسی کو قبلہ بنا دیں گے. اب نبی نے پسند کیا. نماز ظہر میں اسی وقت رسول اللہ نے حکم خدا پر بیت المقدس سے پلٹ کر قبلے کی طرف رخ کر کے، کعبے کی طرف رخ کر کے بتا دیا مولا میری پسند کعبہ ہے. اللہ نے قرآن میں آیت کو اتارا. اب جب تک جو پڑھنا تھا پڑھ لیے. اب نبی رخ کعبے کی طرف کرے. قیامت تک آنے والا ہر کوئی نماز اگر پڑھنا پڑے، جنگل میں ہو، ٹرین میں ہو، پلین میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی رہو، پانی میں رہو، نماز پڑھو تو یہ کرو، یہ ارادہ دل میں کرو کہ منہ میرا کعبے شریف کے، یہ جو کعبے کا رخ ملا ہے تمہارے امیروں کی جماعت سے نہیں، مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. نبی نے پسند کیا، اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. اور آج ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبے شریف کے، آج یہ ملا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے. نبی پلٹے، اللہ بولا ہاں ٹھیک ہے تم جدھر رخ کر لے ہم اسی کو پسند کرتے ہیں. اب نبی کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لوگوں کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، کتنے لوگ ہیں سحری کر کے سو کر فجر چھوڑنے والے، کتنے لوگ ہیں نماز تراویح چھوڑ کر بازاروں میں گھومنے والے، کتنے لوگ ہیں چاند رات کا انتظار کرنے والے. نبی کی پسند بازاروں میں گھومنا نہیں، سجدے میں اور نماز میں رسول کو پسند ہے. اور جو رسول کو پسند ہے اگر تم نبی کی پسند کو اپناؤ، تمہاری جو پسند ہے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، خود اللہ تمہاری پسند کو پوری کر دے گا. تمہاری پسند کیا ہے؟ گھر چاہتے ہو مل جائے گا، دنیا کا بھی گھر ملے گا، جنت کا بھی گھر ملے گا. مال چاہتے ہو اللہ دے گا نماز کی برکت سے. ہمارے دل میں اگر سچی محبت ہے، میرے نبی نے کہا کہ تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں زیادہ پسند ہے، اس میں نمبر 1 نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنے لوگوں نے پسند کیا. ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے نبی میں ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے روتے رہے، سجدے کرتے رہے، رات رات عبادت کرتے رہے، مولا کو منانے لگے. اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، کبھی کبھی مصلی بھیگ جاتا تھا. کس کے لیے تھا رونا؟ امت کے لیے رو رہے ہیں. اور آج یہ امت ہے سخت گرمی کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ کر کھلے عام بازاروں میں گھومنے والوں، سحری کر کے گھر میں سونے والوں اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھنا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر تمہیں نیند محبوب ہے اس کی قربانی دے کر فجر پڑھ لو. یاد رکھنا
رکھنا یہ فجر تمہارے قبر کے اندھیرے کو دور کر سکتی ہے, تمہارے کفن کو جنت میں جنتی لباس میں تبدیل کر سکتی ہے. نماز فجر کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کیونکہ نبی کی پسندیدہ نماز ہے, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نبی کو اللہ نے یہ نماز زمین پر رہ کر نہیں دیا, عرش پہ بلا کر دے رہا ہے. حبیب آؤ, اتنی بلندی پر آؤ, اتنی بلندی پر آؤ اور 5 نمازیں لے کر جاؤ. اب جو بھی یہ نماز پڑھے گا, جتنی بلندی پر ہم نے تمہیں لایا ہے, نماز پڑھنے والے کو بھی ہم بلند مقام عطا کر دیتے ہیں. اس لیے میرے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے, میری معراج عرش پہ ہے, میری امت کی معراج فرش اور سجدے میں رکھی گئی ہے. لوگوں نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ نبی کو پسند ہے. کتنے لوگ ہیں ہم پسند کرنے والے؟ وہ صحابہ جن کے دل میں رسول اللہ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا. وہ صحابہ کوئی سنت چھوڑتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی پسندیدہ سنت ہے. پانی بیٹھ کر پینا نبی کو پسند ہے, 3 سانس میں پینا نبی کو پسند ہے, سیدھے ہاتھ سے پینا نبی کو پسند ہے, بسم اللہ پڑھ کے پینا نبی کو پسند ہے, دیکھ کر پینا نبی کو پسند ہے, 3 سانس میں پینا نبی کو پسند ہے, 2 زانوں بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے, یہ نبی کو پسند ہے. سرخ رنگ کے دسترخوان پہ کھانا نبی کو پسند ہے, چھوٹے چھوٹے نوالے اٹھانا نبی کو پسند ہے, کھانا کھاتے وقت دین کی بات کرنا یہ نبی کو پسند ہے. گویا کہ نبی کی پسند کو امت اگر اپنا لے, یہ دنیا میں رسوائی دیکھنا نہیں پڑتا, یہ ذلت دیکھنا نہیں پڑتا. آج ہم رسوا ہو رہے ہیں, آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں, آج ہمیں پیٹا جا رہا ہے, آج ہمیں مارا جا رہا ہے, آج ہماری بولی چین ہو رہی ہے, آج ہماری بہنوں کے دوپٹے نکالے جا رہے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم اگر ہم نبی کے سچے عاشق بن جائے, کس کی مجال ہے غلام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے. ارے وہ غلام جن کے نام سے بڑے بڑے حکمرانہ تھر کانپ کر عمر کو آنے سے پہلے, ملک فتح کرنے سے پہلے ملک کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دیتے تھے. یہ وہ مومن ہے جب سمندر پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں, یہ نہ آندھی دیکھتے نہ طوفان دیکھتے ہیں, بنو نبی کے غلام. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا توجہ چاہتا ہو, نبی سے وفاداری کرو, نبی کی محبت میں کرو, نبی کی عشق میں تڑپنے والے بن جاؤ, نبی کے لیے روزہ رکھو, نبی کے لیے تلاوت کرو, نبی کے لیے صدقہ کرو, نبی کے لیے خیرات کرو, نبی کے لیے مدد کرو, نبی کے لیے ظالموں جو ظلم کر رہے ہیں ان مظلوموں کی مدد کے لیے نکل پڑو. انشاءاللہ اگر آپ یہ کام وفاداری میں کرو گے, نبی کی محبت میں کرو گے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یاد رکھنا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تو جو چاہے لکھنا لکھ لے. ارے جس نے نبی کی محبت میں ان کی وفا میں سب کچھ قربان کر دیا, دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے, دنیا اسے غریب نواز کہتی ہے, دنیا اسے امام اعظم کہتی ہے, دنیا اسے امام شافعی کہتی ہے, دنیا اسے امام حنبل کہتی ہے, دنیا اسے حضرت بندہ عباس کہتی ہے, دنیا اسے غریب نواز کہتی ہے, دنیا اسے خطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے, دنیا اسے خطب ریچو کہتی ہے, دنیا لوانی سرکار کہتی ہے. یہ اولیاء اللہ نے مصطفیٰ سے وفاداری کی اور ان کی وفا میں فنا فی اللہ سے, فنا فی شیخ سے, فنا فی رسول میں فنا ہو گئے. اللہ نے لوح بھی دیا, قلم بھی دیا. اگر مرنا آئے تقدیر مکمل ہو چکی, اے غوث مارنا میرا کام ہے, زندہ کرنا تیرا کام ہے. تقدیر ختم ہو گئی مگر غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو زندہ کر کے بتا دیا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے, یہ شان ہے اللہ والوں کی. آج ہم کیا کر رہے ہیں, 5 نمازیں صحیح نہیں پڑھ رہے, 5 نمازیں. وہ غوث اعظم تھے 2 رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے. ہم تو پورے 27ویں رات تک, حافظ صاحب اگر 3 پارے پڑھ لیے, کچھ لوگ خوش ہوتے کچھ لوگ جلتے. کئی کو بھائی روز 1 پڑھائے تو بھی چلتا نا, ابھی بہت لمبا ہے نا ہماری زندگی. ہم یہ نہیں بولتے رمضان میں 2 قرآن ختم کرو سب, ہمیں یہ نہیں معلوم ایک موقع ملتا ہے آنے والے سال میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں. علم نہیں ہے کسی کو کون کب مرنے والا ہے, اللہ جانتا ہے. لوگوں ہے تک نیکیاں کماؤ, کثرت سے نیکیاں بٹورو. یہی نیکیاں ہماری خبر کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ہمارے رشتہ دار, ہماری دولت,
ہماری پراپرٹیاں، یہ ڈاکومنٹ، یہ پلاٹس، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ اولاد نہیں آتی، مگر یہ نیکیاں خبر میں آنے کی طاقت رکھتی ہے. یہ جو سبحان اللہ تم بول رہے نا، یہ خبر میں آنے کی طاقت ہے اس میں. سب بوجھ کر جائیں گے، مگر یہ جب اندر جاتی نا، یہ دکھتا نہیں لوگوں کو، اوپر والے مرنے والے کو دکھتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے نا یہ کہاں سے نور آ رہا ہے، سب تو چلے جا رہے ہیں اندھیرے میں چھوڑ کر، یہ نور کی کرنیں کہاں سے آ رہی، وہ کہتے ہیں میں تیرا سبحان اللہ ہوں. تو جو دنیا میں اللہ کی پاکی بیان کیا نا، یہ نور بن کر تیرے ساتھ رہوں گی. یہ درود شریف ہے جو تو پڑھتا تھا، یہ نماز ہے جو تو پڑھتا تھا، یہ روزے ہے جو تو رکھتا تھا، یہ تلاوت ہے جو تو کرتا تھا، یہ صدقہ ہے جو تو دیتا تھا، یہ کپڑا ہے جو تو پہناتا تھا، یہ کھانا ہے جو تو بھوکوں کو کھلاتا تھا، تو نبی کی سنتوں کا عامل تھا. سب نے تجھے بے بس و مجبور سمجھ کر چھوڑ کر گئے، مگر ہم تیرے ساتھ رہیں گے، قیامت تک قبر میں رہیں گے، قیامت میں تیرے ساتھ اٹھیں گے، اور قیامت کی ہول لاٹیوں سے نہ گھبرانا، حوض کوثر پر لے جائیں گے، حسن حسین کے سامنے تیرا تعارف کرا کر حوض کوثر کا پانی بھی پلا دیں گے. ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ آنے والی ہے. یہ سبحان اللہ ساتھ آئے گا، یہ درود پڑھنا ساتھ آئے گا، یہ فجر میں نیند کی قربانی دے کر جو کھانا سحری کرنے کے بعد جو مسجد کی طرف آنکھیں لگاتے ہوئے جو آیا نا، فرشتے بھی دیکھیں گے. نیند کا غلبہ ہے، تھکا مانند بھی ہے، پیٹ میں کھانا بھی پڑا ہے، نیند ستا رہی ہے، میرا خوف کتنا ڈرا رہا ہے. اے فرشتوں گواہ رہو، اتنے پریشانی کے بعد بھی میرے حضور سب کا ریز ہو رہا ہے، تم گواہ رہو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. اے لوگوں، نماز گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، نماز گناہوں کو بخشواتی ہے، نماز جہنمی کو جنتی بناتی ہے. مگر کیا ہو گیا، سحری کر کے سو رہے ہو، سحری کر کے گھر میں لڑک رہے ہو. خدارا مسلمانوں جاگو، بچے صرف 8 دن بچے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. ایسے بڑی تیزی سے آیا، ایسے جا رہا ہے. اللہ اکبر، آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان کی آخری جمعہ ہے. کثرت کے ساتھ وقت سے پہلے آؤ انشاءاللہ. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، عظیم مہمان کے آنے کے بعد اس کے جانے کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ اکبر، میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں زیادہ پسند ہے. نمبر 1 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمبر 2 مجھے عورت زیادہ پسند ہے. نمبر 2 عورت مجھے زیادہ پسند ہے. کیوں کہا حضور نے؟ میرے نبی جب دنیا میں نہیں آئے تھے، جہاں کہیں بھی بچی پیدا ہوتے تو لوگ منوس سمجھ کر زندہ دفن کرتے تھے. نبی نے بتا دیا کہ لڑکی مجھے پسند ہے، جو نبی کو پسند ہے دنیا اسے پسند کرتی ہے. نہ مارو، کسی بچی کو زندہ دفن نہیں کرنا. رسول اللہ نے عورت کو کیوں پسند کیا جانتے ہو؟ کئی باتیں نکلتی ہے، جیسا نماز کے حوالے سے صرف فجر میں بات کرے تک ٹائم ہو گیا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بازاروں میں گھنٹوں سے بیٹھنے کے لیے، موبائل میں سیریلاں دیکھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، مگر جمعہ میں تھوڑا زیادہ ہو جائے تو بے چینی نظر آتی ہے. اگر جمعہ میں جو ٹائم دیے، نماز فرض ہوتے ہی سنت تک نہیں پڑھتے، جبکہ میرا رب آفر دے رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، رمضان شریف میں 2 رکعت نفل پڑھو، فرض کا ثواب دے دوں گا. مسلمانوں، جو مال 3 قندیل پر 20 روپے میں بک رہا، وہی مال حیدرآباد میں جا کر بیچو تو 500 میں بکے گا. تو آپ کہاں جا کر بیپار کریں گے؟ جہاں فائدہ زیادہ ہے وہاں پہنچیں گے. تو اب اللہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے، 1 کا 70 اور 70 کا دگنا، اور جس کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنا زیادہ ثواب دیا جائے گا. جبکہ ہمارے پاس جمعہ کے کتنے رکعت ہیں؟ 14. کتنے ہیں؟ 14. ہم تو صرف 2 فرض پڑھ کے بھاگنے کی سوچتے. لوگوں، یہ موقع نہیں ملتا. آج جو جمعہ چل رہا ہے نا، جمعہ، حضور فرماتے رمضان المبارک کے جمعہ میں جیسے ہی مغرب میں سورج ڈوبا، جمعرات کے دن جمعہ کی شب لگی، توجہ چاہ رہا ہوں، جمعہ کی شب لگی، توجہ چاہ رہا ہوں، جمعرات کے دن کا سورج ڈوبا، شب جمعہ شروع ہوئی، تو اب سورج ڈوبنے تک ایک ایک گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دیتا ہے. کتنی گھڑیاں ہوتی ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر جمعرات کا سورج ڈوب گیا، جمعہ کی شب لگی، اور شب جمعہ سے لے کر اب شام تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کو ماہ رمضان شریف کے مہینے کی جمعہ میں ایک ایک لمحے اور گھڑی میں 10
10 लाख गुनाहगारों को अल्लाह बख्श रहा है और हम मस्जिद से भाग रहे हैं, सुन्नतें तक नहीं पढ़ते, नफील तक नहीं पढ़ते। अरे वो साहबा अगर एक सुन्नत छूट गई, गरीब नवाज से एक सुन्नत छूट गई तो कई साल तक अपना चेहरा आसमान को नहीं दिखाए, रोने लगे कि मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं कि मैं नबी की मोहब्बत का दावा करता हूं, मुझसे सुन्नत छूट गई। अरे नबी की मोहब्बत में एक सुन्नत छूटी तो वो रो रहे हैं, फर्ज नमाजें भी छोड़ रहे हैं, सुन्नत भी छोड़ रहे हैं, और वो भी एक्स्ट्रा सुन्नत पढ़ने की बात नहीं करो, जुम्मा के 14 तो पढ़ो जी, कम से कम 14 रकात हैं, ये 14 पूरा पढ़ कर जाओ। मेरे नबी ने कहा तुम्हारे दुनिया में मुझे 2 चीजें ज्यादा पसंद है, नंबर 1 3 चीजों में से एक नमाज मेरी आंखों की ठंडक, और नंबर 2 औरत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए लोगों औरतों पर जुल्म ना करो, कोई शोहर अपनी औरत को नाहक के मत मारना, शक में शक ना करना, और किसी की शिकावतों में आकर अपनी बीवी को शक की नजर से मत देखना। याद रखो शबे मेराज में जब हुजूर पहुंचे तो मेरे आका ने देखा एक ग्रुप है जो जहन्नम की आग के गड़े में जल रहा है, उनकी सारी लाशें ऊपर आती है, वो कुत्तों की तरह चीखती है और चिल्ला रही है, और उन पर फरिश्ते कोड़े मार रहे हैं। जिब्रील से मेरे नबी ने पूछा, है जिब्रील ये कौन औरतें हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो अपने शोहरों को सताती थी, अपने मर्दों पर जुल्म करती थी, अपने मर्दों को तकलीफ दिया करती थी, इसलिए अल्लाह इनको ये सजा दे रहा है। अब आगे नबी पहुंचे, एक जहन्नम में गड़े को देखा, आग से भरा हुआ है, ये गर्मी की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो आग में जल रहा है, आग के गड़ों में डाला जाएगा, दीवारें भी आग की होगी, जमीन भी आग की होगी, अल्लाह अकबर, हर तरफ आग ही आग हो तो फिर हमारा क्या हाल होगा? बदन पे कपड़े तक नहीं, प्यास की शिद्दत से जुबान बाहर लटकेगी, पानी तक नहीं मिलेगा, आग में जलाया जा रहा है, ऊपर आते हैं फरिश्ते आग के कोड़े मार रहे हैं। नबी ने पूछा ये कौन मर्द है? कहा या रसूल अल्लाह ये वो मर्द है जो अपनी औरतों को सताते थे, अपनी औरतों पर जुल्म करते थे। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ औरत अगर मर्द को सताए, अगर बीवी शौहर को सताए, या बीवी शौहर पर शक करके रात में झगड़ा करे, दिन में झगड़ा करे, उसके सुकून को गारत करती है, तो ऐसी औरत को आग के कोड़े पड़ेंगे। और जो मर्द किसी की शिकावत में आकर अपनी बीवी को शक की नजर से देखने वालों, अपनी औरत पर हाथ उठाने वालों, दूसरों की बातों में आकर आप अपनी औरत पर जुल्म ढाने वालों, हमारा भी वही हश्र होगा जो जहन्नम के अंदर नबी ने देखा। खुदारा मुसलमानों, औरत के हवाले से नबी ने कहा औरतें मुझे ज्यादा पसंद है, इनको तकलीफ मत देना, इनको नमाज की दावत देना, इनको तुम्हें मेरी बेटी फातिमा की सीरत पढ़ाना, नबी पाक की बेटी के अखलाक बताओ। जब औरत के सामने नबी की मोहब्बत पहुंचेगी, फातिमा की सीरत पहुंचेगी, याद रखना बेटों से ज्यादा वफादार अगर बाप की कोई औलाद है तो वो बेटी नजर आती है। इसलिए कि बेटे कभी कभी बाप की खिदमत करते करते बोर महसूस करेंगे, उकताएंगे, मगर बेटी कभी नहीं कहती। जब माँ बाप अपनी बेटी को शादी करके भेजते हैं, 9 महीने पेट में रखकर जन्मने वाली माँ, वो बाप जो अपनी औलाद को पढ़ाया, पाला, पोसा, एजुकेशन दिया, जवानी की दहलीज पर बेटी कदम रखी, अपना पसीना बहाकर बाप और माँ ने बेटी को जवानी के दहलीज पर लाया। शादी करने के बाद एक शोहर के खातिर अपने 9 महीने पेट में रखने वाली माँ को छोड़कर जब बेटी जाती है ना मैके की तरफ, पूछो जिसके घर से बेटी का विदा हो गया, शादी करके जाती है तो रोना नहीं चाहते, मगर माँ की आंखों से आंसू निकलते हैं, बाप रोने पर मचल जाता है, भाइयों की आंखों से बहन की जुदाई पर आंसू निकलते हैं। इसलिए ये मेरी वो बेटी जा रही है कि जब बाप आता तो फौरन बाप के लिए दस्तरखान लगाने वाली बेटी थी, बाप का ख्याल करने वाली बेटी थी। अब बेटी जा रही है, उस वक्त हम विदा करते हैं, बेटी हमारे घर से रवाना होती है। खुदारा मुसलमानों, बेटियों से प्यार करो। औरत को नबी ने पसंद किया, इसलिए पसंद किया ताकि
ताकि कोई इस औरत पर जुल्म ना करे। नबी की पसंदीदा चीज को कोई ठुकरा नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। आओ, रसूलुल्लाह ने कहा आखिरी बात कि मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी दुनिया में मुझे 3 चीजें जो पसंद है उनमें एक खुशबू है। खुशबू मुझे ज्यादा पसंद है। अब खुशबू के हवाले से अगर बात करें तो खुशबू एक ऐसी चीज है कि अब ये खुशबू नबी को पसंद है तो कोई आया कहाँ से कौन सा इत्र है पता नहीं, लगा लिया। अब बाज इत्र ऐसे हैं जिसको लगाकर कोई आया तो बाजू वाले के सर में दर्द शुरू हो जाता, बाजू वाले को जुकाम है तो उसकी सर्दी शुरू हो जाती। कोई भी इत्र इस्तेमाल करे तो देख कर इस्तेमाल करे। खुशबू तो नबी को पसंद है, ये बात सही है। जब खुशबू कहीं से भी अगर आ रही है, आप बैठे हैं तो फौरन दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। मालूम है ये खुशबू क्या चीज़ है? मालूम है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती और लाडीली बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि नबी के बदन से निकले हुए पसीने को हम एक शीशी में रखें। जब कभी भी हमें कहीं जाना पड़ता तो ये पसीना लगाते तो खुशबू से महक जाता था। हमारे नबी के पसीने में खुशबू, हमारे नबी का बदन ऐसा पाक है, हमारा पसीना बदबूदार है, नबी का पसीना खुशबूदार है। नबी सोते हैं तो वजू नहीं टूटता, हम सोते हैं तो वजू टूट जाता है। शान मुस्तफा क्या है? मेरे नबी पर ना मक्खी बैठी ना मच्छर बैठा, इसलिए कि मक्खी और मच्छर हर जगह बैठती है, उसको इजाजत और परमिशन नहीं, पाक नबी पर जाकर बैठे। हत्ता के शहद बनाने वाली शहद की मक्खी को भी अल्लाह ने इन चीजों से महफूज रखा है कि जो शहद का चक्का जमाने वाली मक्खियां है वो गंदगी पर नहीं बैठती, वो गंदी जगह नहीं बैठती, वो पानी की जगह, वो पाक जगह फूलों पर, पत्तों पर और दरख्त के कड़वेपन को चूसने जाती है, इसलिए कि वो भी नबी पर दुरूद पड़ती है। तो इसलिए मक्खियों को भी पाक रखा गया और इनसे बनने वाले शहद को भी अल्लाह ने शिफा बना दिया। क्या बात समझ में आ गई? रसूलुल्लाह खुशबू को बहुत पसंद करे। खुशबू लगाए या खुशबू अगर हमें आ गई, किसी ने लगा लिया, खुशबू आई तो फौरन हम उस वक्त खुशबू सुनते ही क्या इत्र है, कहां से लाया, ऐसा नहीं बोलना, पहले दुरूद शरीफ पढ़ना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इतना तो बोलना कम से कम। बोल कर कहना कहां से लाइए, इत्र बहुत खुशबूदार है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुशबू सुनकर जो मुझ पर दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमाएगा, रहमतों को नाजिल फरमाएगा। अब उसके बाद अबू बकर बोले, उमर बोले, उस्मान बोले, अली की बात चल रही, चलो अली बोले। बोले या रसूलल्लाह मुझे भी दुनिया में 3 चीजें पसंद है। बोले कौन सी? नंबर 1 सख्त गर्मी में रोजा रखना मुझे ज्यादा पसंद है। क्या बात है, अली की पसंद देखो, अली की पसंद। अली फरमाते हैं सख्त गर्मी में रोजा रखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और आज गर्मी से डर कर भाग रहे हम, रोजे के लिए बहाना बना रहे, गर्मी बहुत है साहब, चक्कर आ रही। 1 महीना कारोबार नहीं तो नहीं जी, रोजे रखो। कारोबार करने के लिए 11 महीने पड़े सो 6, फिर रमजान ढूंढे तो भी नहीं मिलता 11 महीने। जिसने एक रोजा छोड़ा रमजान में, वो जिंदगी भर अगर पूरे रोजे रखता फिरे तो भी एक रमजान के रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है, रोजे रखो। और लोग कुछ ऐसे हैं जो रोजा रख कर भी गलतियां कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। कहते दिन तमाम मस्जिद पकड़ लिए, सो लिए, सो लिए, सो लिए, मोबाइल सो लिए, मोबाइल सो लिए, सो लिए, सो गए। और रात होने के बाद क्या है, गुनाहों में मुलविस, नमाजें छोड़ दिए, ना जाने क्या क्या करते हैं। इस हवाले से भी मौला अली की शान देखो, उनकी निगाहों का आलम क्या है। एक कब्रिस्तान में मौला अली पहुंचे, एक खबर पे नजर पड़ी, बड़ी ताजी खबर है। अल्लाह से दुआ करे मौला इस खबर में क्या हो रहा मैं देखना चाह रहा हूं, पर्दे हटा, पर्दे हट गए। हमें यहाँ खबरों के पास 1-1 साल से बैठकर अमल पढ़े तो भी शेख मियाँ बाबा कने बैठ को पढ़ रही, मिलते क्या है कि शेख मियाँ बाबा, शमशालम बाबा मिलते क्या है कि, गरीब नवाज कने बैठ रहे मिलते क्या है कि, दिखते क्या है कि, बल्कि क्या भी नहीं हो रहा। मगर अली की शान देखो, ऐसा बोले पर्दे हटा, बोले तो हट गए पर्दे। खबर में क्या हो रहा सो देख रहे हैं, अली की शान देखो। और है खबर में क्या हो रहा सो देखने का भी अमल है। शेख मियाँ बाबा को भी देख सकते हो, शमशालम बाबा को भी देख सकते, मगर आंखों को साफ रखना, जुबान को पाक रखना, कानों को पाक रखना,
تب جا کر عمل کرنے سے یہ چیزیں ملتی ہے. بتایا گیا جو روزانہ پابندی کے ساتھ بلا ناغا وقت مقررہ پر کسی بھی مزار کے پاس بیٹھ کر یا صمد 1100 مرتبہ پڑھے 3 مہینے تک، تو 3 مہینے کا چلہ ختم ہوتے اس کی ولی سے ملاقات ہوگی. ولی آئیں گے، زیارت کریں گے، زیارت کرے گا، ملاقات ہوگی، حاجت پوچھیں گے اور اس کی حاجت پوری کریں گے. اللہ نے اپنے ناموں میں یہ قبر رکھا ہے کہ پڑھنے والا کسی قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھے تو قبر پھٹ جاتی ہے، اندر سے ولی کا دیدار ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کس لیے بیٹھے ہو، کیا چاہتے ہو، مانگو، کیا مانگنا ہے عطا کر دیں گے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. علی نے کہا مولا یہ قبر ترو تازہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، پردے ہٹا دے. ہٹ گئے پردے. علی کی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں، قبر میں آگ کے شعلے ہیں اور اس آگ میں مردہ جل رہا ہے. تڑپتے ہوئے علی کو دیکھ کر مردہ پکارتا، علی مجھے بچا لو، علی مجھے بچا لو. مولا علی نے اس کے عذاب کو دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ نے کہا علی اس کے حق میں دعا مت کرنا. کہا مولا کیوں؟ اس لیے کہ اے علی یہ دن میں رمضان میں روزے رکھتا تھا، رات میں گناہ کرتا تھا. یہ دن میں روزے رکھ کر رات میں گناہ کرنے والا ہے، اس لیے ہم اسے یہ دردناک سزا دے رہے ہیں، تم اس کے حق میں دعا مت کرنا. علی پھر دعا کرتے ہیں، وہ بندہ التجا کرتا، علی مجھے بچا لو، اے علی مجھے بچا لو. اللہ کے حضور اخلاص کی گہرائیوں کے ساتھ علی ہوتے ہوئے کہتے ہیں پروردگار اس نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، اس کے سامنے مجھے رسوائی سے محفوظ کرتے ہوئے تو اس کی مدد فرما. تو اللہ نے کہا اے علی ہم نے تیرے شکستہ دل کی وجہ سے ہم تیری دعا کو قبول کرتے ہیں. اس کی قبر سے عذاب اٹھا کر اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے. یہ ہے علی جو قبروں میں تکلیف رہنے والے کے تکلیف کو دور کرتے ہیں. علی کو پکارا اس نے، علی اس کی مدد کر رہے ہیں جبکہ فیصلہ آ چکا ہے. علی دعا مت کرو یہ شخص کے لیے، مگر علی اصرار پہ اصرار کرے. اللہ نے کہا علی ہم تمہاری دعا کو رد نہیں کر سکتے، ہم تمہاری دعا کی وجہ سے اسے بخش دیتے ہیں. اے مسلمانوں اب ہماری قبر کے پاس کون ہے رونے والا آ کر؟ ارے باپ مرے تو بیٹا جانے کو تیار نہیں، بیٹا مرے تو باپ جانے کو تیار نہیں، بھائی مرے تو بھائی جانے کو تیار نہیں، ماموں مرے تو ماموں جانے کو تیار نہیں، ماموں کے پاس بھانجا جانے کو تیار نہیں، بھانجے کی قبر کرے ماموں جانے کو تیار نہیں. کوئی کسی کی قبر کے پاس 3 دن 10واں 20واں 40واں اس کے بعد کوئی جانا پسند نہیں کرتا. مگر جب ہم روزے چھوڑیں گے ہماری قبروں میں کیا حال ہوگا؟ وہاں علی کے بچا لیے یا خود کا بیٹا تک نہیں آتا. کب تک دنیا میں دل چھڑے اڑاتے رہو گے؟ آج سچی توبہ کرو، گانٹ باندھ لو کہ آج کے بعد میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، کتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو. روزہ رکھو. ہم سب روزے سے مرے کیا؟ 22 روزے چل رہے نا جی، مرے کون؟ تو بھی سب کو اللہ کا کیسا کرم ہے، تمہیں 3 ٹائم کھا کو بھی بیچے نے، ہمیں رات میں کھائے سو ابھی تک کیا بھی نہیں کھائے. اللہ کی رحمت میں خود کا تھوک تک اندر نہیں نکل رہے، اتنا ڈر رہے، اور تم کھا پی کو بھی بیچن ہے. شاید اب بھی کچھ کھا کو بھی آئے ہوں گے، جمعہ میں بھی چکر آتی ہے، دھوپ زیادہ، بیان لمبا چلتا بول. تو بتانا یہ ہے روزہ کیا ہے، اللہ جانتا کون ہے یا کون نہیں ہے تو نہیں جانتا، مگر اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزہ چھوڑنے کا انجام کیا ہے. علی فرماتے سخت گرمی میں روزہ رکھنا مجھے پسند ہے. نمبر 2 مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب عید کے دن مہمان گھروں کو آنے والے ہیں، وہ چاہے بازو کا آدمی ہو چاہے دور کا ہو، کوئی بھی آئے ہمارا مہمان ہے. مہمانوں کی قدر کرو، اس لیے کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو رزق اور برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے. فرمایا گیا جس کے گھر میں مہمان آئے اور اس نے بے لوث مہمانوں کی خوشی کے لیے، دل جوئی کے لیے مہمانوں کی خدمت کی، اللہ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیجتا جو 1 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور وہ ساری عبادت 1 سال مکمل ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرتے تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں تمہارے سال بھر کی عبادت ہم اس کو دیتے ہیں جس نے مہمانوں کی خدمت کی ہے، اس میزبان کو بخش دیتے ہیں، اور سارا ثواب فرشتے دعا کریں گے. مہمان آئے تو آج لوگ کہتے ابھی آیا گھر میں 1 دن میں نہیں گزرا، کب جا رہے بول پوچھتے ہیں. ایسا حل ہوگا. مہمانوں کی قدر کرو. مہمان کی بہت بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں اپنی بات کو مکمل کر دوں. پہلا تو سخت گرمی میں روزہ رکھنا. دوسرا مولا علی فرماتے ہیں مہمان کی
مہمان نوازی کرنا، تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ تینوں میں بھی بہت کم عمل ہے. سب کے بارے میں نہیں بول سکتا. مہمان نوازی کچھ لوگ کرتے ہیں، اور مہمان کے بارے میں بتایا گیا اگر کسی نے مہمان کی پسند کا کھانا بنایا، اکثر ہوتا نا، ہمیں بھی کہاں بھی بیانوں کو جاتے ہیں گواہ وغیرہ ادھر ادھر آزو بازو، تو لوگ کیا کرتے خوشی سے بغیر بولے کہ بریانیاں چکن مٹن بناتے. پہلے آنے والے کے بارے میں پوچھنا کہ تم کیا کھانا چاہتے ہیں، پوچھ کر وہ آئٹم کھلائے تو میرے نبی فرماتے ہیں 60 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اس کو دیا جائے گا جو مہمان کی خوشی کا کھانا کھلاتا ہے. پوچھنا چاہیے، وہ کھاتا نہیں کھاتا، آپ بغیر پوچھے کہ بریانی بنا کے رکھیں، اسے چکن پسند نہیں، کسی کو مٹن پسند نہیں، کسی کو تلا ہوا گوشت پسند نہیں، بہرحال کچھ تو بھی رہتا. پوچھ کے کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے. اب پھر بھی کیا کرتے بعض مہمان، دل نہیں توڑنا بول کے مجبوری لے لیتے ہیں، چلو لے لیں گے، ارے کیا بہت نہیں لے لیں، بس اس سے تو سمجھنا کم سے کم آنے والے مہمان کو کیا چاہیے پہلے یہ سوچو، اور اس طرح مہمانوں کی قدر کرو. مہمانوں کی سب سے زیادہ ضیافت کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ میرے نبی کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ ہے، جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے گھر کے چاروں دروازے کھلے رکھتے تھے. کون سے دروازے سے مہمان آتا اور مہمان کو کھلاتے تھے. مہمان نوازی کرنا سیکھو کہ علی فرماتے مہمان نوازی کرنا مجھے پسند ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ علی کو پسند ہے. اور علی جہاد کو پسند کرتے کرتے اسی میں شہادت کا جام بھی نوش کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے لوگوں، مولا علی کو مارنے والا کوئی اور نہیں تھا. 24 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، جنگوں میں جاتا تھا، ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا. انہیں مارا، اس کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ IPL میچ کھیل رہے نا، ان کے پلیئروں کا نام معلوم ہے؟ بہت جلدی بولتے. IPL میچ میں دیوانے ہو کر نماز قضا ہو رہی، میچ کا دھن ایسا چڑھا ہے کرکٹ کا کہ انسان IPL میں نماز بھی چھوڑ رہا ہے، عبادت بھی چھوڑ رہا ہے، اور اس کی دیوانگی میں بیٹھا ہے. پورے پلیئروں کے نام ہے. ہمارے علی کو شہید کرنے والے ظالم کا نام یاد رکھو، کبھی اس پر لعن تن بھیجو، اس کی قبر میں آج بھی اللہ لعنت کی پھٹکریں بھیجے گا. خدا مسلمانوں اس کا نام ہے ابن ملجم، جو علی کے ساتھ رہنے والا آج بھی مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی نقصان پہنچ رہا ہے. آج بھی مسلمان کا دشمن بنا ہے. یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ ہر دور میں رہا ہے. حسین کی جنگ کافروں سے نہیں تھی، وہ بھی نام نہاد مسلمان ہی تھے. کرسی کی لالچ میں آ کر حسین کو تنہا کر دیے. دنیا کی نظروں میں تو کیا دکھ رہا تھا؟ 22,000 کا لشکر تو یزید کے پاس ہے، پاپولیشن ادھر ہے، پبلک ادھر ہے، کوانٹیٹی ادھر ہے، ادھر بہت کم تعداد مائنورٹی ہے، بڑی کم تعداد میں ہے حسین کی طرف. مگر اللہ نے کامیابی 22,000 یزیدیوں کو نہیں، 72 نفوس قدسیہ حسین کو عطا کر دیا. اور جو یزیدوں نے سوچا تھا حسین کو مار کر ہم اس دنیا میں راج کریں گے، ریاستوں پہ ہمارا قبضہ، ملکوں پر ہمارا کنٹرول ہوگا، خدا کی عزت کی قسم یزید بھی ختم ہوا، یزید کی نسل بھی ختم ہوئی، مگر حسین مر کر بھی مرے نہیں. آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی حسین زندہ ہے. اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تربی ہے تجھ میں ناک جگر گوشے مدون. یہ وہابی کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. وہ حسین کے چاہنے والوں، میجارٹی سے کبھی کامیابی نہیں ملی. عقیدہ مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، دل میں نور ایمان ہو. اگر ہم تعداد میں کم رہے، پورے ملک پہ بھاری ہو سکتے ہیں. ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. ہمیشہ دشمنوں نے مسلمانوں کی صفوں میں منتشر کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو خرید کر اختلافات پیدا کر کے دو گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اب نہیں تو کب بدلو گے؟ وقت آ گیا ہے. اللہ کے نبی کی محبت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے پرچم تلے پوری دنیا ایک ہو کر کھڑے ہو جائے. نہ بم لا سکتا ہے، نہ ہتھیار ہمیں مٹا سکتے ہیں. اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا. نمرود جیسا نمرود نہیں مار سکا، موسیٰ کے زمانے میں فرعون نہیں مار سکا موسیٰ کو. معلوم ہوا
کہ نمرود تیری حکومت جانے والی، ایک بچہ پیدا ہونے والا، ایسا ٹھیک ہے، کوئی بھی مرد عورت سے نہیں ملنا، اور جتنی عورتیں حمل سے ہیں اس پہ نظر رکھو، پیدا ہوتے مار دو۔ کیا ہوا؟ آئے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ جس سے بچانا چاہے اسے کون مارتا جی؟ پہلے یقین رکھو اللہ پر۔ مولانا یہ پرانے زمانے کی باتیں چھوڑو، یہ جملہ کہہ کر اپنے ایمان کو کمزور مت بناؤ۔ یاد رکھنا ہماری باتیں بہت پرانی ہیں مگر بہت پاورفل باتیں ہیں۔ 1400 سال سے ایک ہی اذان ہو رہی ہے، کوئی اذان کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر صبح قیامت تک ہوگا۔ جب اذانیں رک جائے گی زمین کو پلٹا دیا جائے گا۔ یہ اذان اس بات کی دلالت کرتی ہے توحید اور رسالت کی صدائیں مسجدوں سے بلند ہوتی رہے گی، زمینوں سے اناج اگتا رہے گا، امت کھاتی رہے گی، سیراب ہوتے رہیں گے، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا اور اذان کی برکت سے اللہ بندوں کو نواز رہا ہے۔ اذان کو کون روک سکتا ہے؟ مگر اس اذان والوں، اذان کا احترام کرو، اذان والوں اذان کی تعظیم کرو، اذان کا جب بجانا، اذان ہو رہی ہے، ہم دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، چھوڑ دو سب، خاموش بیٹھ جاؤ، تاکہ کافر اور غیر مسلموں کو پتا چلے اذان کے وقت مسلمان بات تک نہیں کرتا۔ اور ان کے نخرے دیکھو، جب اذان ہوتی تو یہ لوگ مائک ڈاؤن کرتے ہیں، مگر بتاتے ہیں کسی سے جب لینا ہے دل سے کوئی چیز تو اس طرح کے ڈھونگ رچاتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حالات بڑے خراب آ رہے ہیں، ان بڑے خراب حالات کو اچھے بنانے کے لیے پہلے ہم اچھے بنے۔ اچھے بننے کے لیے تمہیں ڈی سی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اکیلے مسجد میں بیٹھ کر رونے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرو گناہوں سے، اللہ یقیناً توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا اور کامیابی سے ہمکنار کرتا۔ علی کو مارنے والا کوئی اور نہیں، علی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ابن ملجم ہے۔ ایک جنگ میں کامیابی سے لوٹے علی، لوٹے، جاؤ خوشخبری کرو، اعلان کرو، تو اعلان کرتے ہوئے جا رہا تھا، اس کی نظر ابن ملجم اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہے، علی کو اللہ نے فتح دی، وہ کامیاب ہو کر لوٹے ہیں، اعلان کرتے جا رہا، ایک خارجی کا گھر دکھا، اس میں گانے باجے کی آوازیں آ رہی تھی، اس کا اعلان سنتے ہی گانے باجے بند ہو گئے، وہاں سے 3 عورتیں نکلی جن میں ایک خاتون بڑی خوبصورت تھی، اس پر ابن ملجم کی نظر پڑی، فوراً اس کی خوبصورتی پر یہ فریفتہ ہو گیا اور کہنے لگا ایسی خوبصورت حسینہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ قریب جا کر کہتا ہے کیا تیری شادی ہوئی؟ کہا اس نے نہیں ہوئی۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرے گی؟ ہاں کروں گی مگر شرطیں ہیں۔ کہا کون سی شرطیں ہیں؟ میرا مہر علی کا سر، میرا مہر علی کا سر۔ ایک دیکھیے عورت کی محبت میں حابل کو قابل نے مارا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو تھے نا، حابل اور قابل، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک لڑکی کی محبت کے خاطر اسی لڑکی کی محبت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے لایا، اور اسی محبت میں قابل نے حابل کو شہید کر دیا، اسی محبت میں اللہ اکبر مولا علی کا سر لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ لمبا واقعہ شارٹ کٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے پلان دیا، منصوبہ دیا، دیکھ علی فجر کے وقت سب سے پہلے اٹھتے ہیں، محلے میں لوگوں کو جگا لیتے جاتے ہیں، گھر کے دروازوں کو مارتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، چلو نماز کے لیے، الصلاۃ نماز کے لیے چلو، دعوت دے لیتے جاتے ہیں۔ مسجد میں جب وہ پہنچتے نا، بہت کم لوگ رہتے ہیں، تو مسجد کے کسی ستون کے کنارے کھڑے رہ جا، وہ رکعت باندھتے ہی ان کے سر پہ وار کر دے، اور اس تلوار میں زہر لگایا گیا تھا، اور جیسے زخم لگے گا زہر اندر پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت لمبا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہونے سے پہلے علی کے گھر میں اس دن کیا کیا ہوا وہ اگر بولوں تو بہت کافی وقت ہوگا۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ آنے والی جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب علی دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے 21ویں رات کو، تو 21 تاریخ کو جو اب آپ کا انتقال ہونے والا تھا، شہید ہونے والے تھے، یہ 21ویں رات تھی، مگر 17 یا 18 تاریخ کو وار ہوا، حملہ ہوا۔ خیر یہ تفصیل باتیں اگلی جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں گا، جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ اب تک جو بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں بتائی ہیں، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ جو کچھ بولا ہوں اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو مجھے معاف کر دیں۔